السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ بیان کا موضوع ہے عورت کا خوشبو لگانا اور ہاتھوں اور پاؤں میں بجنے والی چیزیں جیسے کنگن پہننا کیسا ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے، سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہیں، اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دے۔ نہ کہ کتاب و سنت کے علم کے مطابق۔ کسی نے سوال کیا کہ ہماری کچھ مسلم بہنیں جو کہ خوشبو لگا کر اور ایسی آواز والی چیزیں پیروں اور ہاتھوں میں پہن کر نکلتی ہے جو بچتی ہے، اس سے میں مراد سمجھ رہا ہوں ہے، کیا یہ عورتیں بھی مائل کرنے والیوں میں شامل ہوں گی؟ حدیث کے مطابق جو ہے بات بتائیے۔ میں نے بہت ساری حدیثیں فحش، برائی پچھلی علامتوں میں بھی رکھی، اس علامت میں بھی رکھی۔ تو کسی بہن کا سوال تھا کہ ایسی مسلم عورتیں جو خوشبو لگاتی ہیں اور ایسی چیزیں ہاتھوں میں اور پیروں میں پہنتی جس سے لوگ متوجہ ہو سکتے، آواز ہوتی ہے، تو کیا یہ بھی مائل کرنے، مائلات وہ ان عورتوں میں آئیں گی جو مائل کرتی ہے اور مائل ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانے والی عورت کے تعلق سے اتنی سخت وعید کی ہے۔ افسوس در افسوس امت مسلمہ نے اپنے کلچر اور اپنے فیشن کے نام پر نبی کی سنت کو اور اس سخت وعید کو ترک کیا۔ آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی زانیہ ہے؟ کہا جو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے۔ یہ صحیح روایت ہے۔ کتنے بار کہا؟ اور عربی زبان میں جب کسی جملے کو 3 بار کہا جاتا ہے نا تو وہ اس کی اہمیت اور اس کے مضبوطی کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت اہم بات ہے اور بہت پکی بات ہے۔ دوسرا، ہم جانتے شریعت میں زنا کا الزام لگانے والے پر کتنے کوڑے ہیں؟ 80 کوڑے ہیں۔ غیر الزام کوئی لگا کہ بھائی یہ زانی ہے، ٹھیک، یہاں رسول اللہ کہہ رہے وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے۔ نبی کے زبان سے نکلا ہوا کلام میں نہیں سمجھتا ہوں غیر واضح زنا زنا زنا، زانیہ 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 3 بار کہا آپ نے۔ اگر رسول کہہ دے کہ وہ عورت زانیہ ہے تو مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ ہاں وہ عورت زانیہ ہے جو خوشبو لگا کر نکلتی ہے، وہ زانیہ ہے اور وہ زانیہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے دور میں کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی تو ہم اسے ایسا غسل کراتے جیسے غسل جنابت، انسان اپنے بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد جو غسل لیتا ہے نا، غسل جنابت کروا دے تاکہ اس کے آنکھ سے وہ خوشبو نکل جائے۔ اور آج کلچر کے نام پہ خوشبو، فیشن کے نام پر خوشبو، ہم بہت ہائی سوسائٹی میں ہیں نام پہ خوشبو، ہمارے پاس بہت بدبو آتی تو ہم کو خوشبو لگا کر معاملہ چلتا نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابیات کیا عورتیں نہیں تھیں؟ کیا وہ ہائی سوسائٹی کے لوگ نہیں تھے؟ کیا وہ ان سے اونچے کون لوگ ہوں گے؟ اب کیا ان کے بارے میں کہوں؟ ان سے اونچے کون لوگ ہوں گے دنیا میں؟ ان کی سوسائٹی، ان کا سماج، ان کا کلچر، ان کی بات چیت، ان کے آداب، ان کے اخلاق، ان کی شخصیت سے اونچا کوئی نہیں ہے دنیا میں، یاد رکھیے، انبیاء چھوڑ کر، یاد رکھیے، انبیاءوں کی بات کہہ رہا ہوں۔ نہیں، ہماری سوسائٹی میں بغیر خوشبو کے نہیں ہوتا ہے اور عورتیں اس پہ لگا رہی ہے۔ اور یہ تو ٹھیک تھا فار مین کوئی چیز پہ لکھا ہوا ہو مردوں کے لیے خوشبو، فار وومن بھی آتا ہے، لیکن عورتیں لگا رہے ہیں۔ اور مسلم خاتون برقع تو پہنے ہیں لیکن خوشبو کی وجہ سے لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ خوشبو وجہ بنتی ہے لوگوں کے آپ کی طرف مائل ہونے کے لیے۔ شریعت آپ کا تحفظ چاہتی ہے عورتوں کا، وہ کہتی اتنا مائل بھی نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہوتا ہے نا، دیکھیے ایک آدمی خوشبو لگاتا ہے، مجلس میں داخل ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ کون آ گیا؟ ارے کون آ گیا؟ ماشاءاللہ کیا خوشبو ہے! بھائی صاحب کہاں سے خوشبو لایا آپ نے؟ یہ کہاں سے لیتے آپ؟ عطر میں بھی ڈھونڈا، یہ عطر تو مجھے ملتا نہیں، بڑی اچھی خوشبو ہے نا۔ آپ مائل، اٹریکٹ اس طرف ہوتے ہیں۔ اب ایک خاتون روز خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو کیا ہوں گا؟ ویسے ہی مسئلے چالو ہے تو خوشبو کی بات تو کیا ہوں گا؟ آپ اندازہ لگا سکتے نا، شریعت نہیں چاہتی۔ دوسرا، بجنے والی کوئی چیز ہاتھوں اور پیروں میں پہننا، قرآن نے اس کو منع کیا اور قرآن نے کہا کہ وہ اپنی زیبائے زینت کو چھلکا کر نہ چلے، اور اگر اندر پہنتی بھی ہے، مطلب اگر سمجھو کو عورت ہے زیورات پہنتی ہے اور اندر پہنتی ہے، پردے کے اندر پہنتی ہے، تو ایسے پاؤں مار کر نہ چلے، ایسا تیز نہ چلے جس سے کیا پہنا ہے پتہ چل رہا ہے، مطلب اس کی آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے کیا پہنا ہے۔ تو عورت کے لیے ایسی کوئی چیز پہننا جو آواز کرتی ہے جائز نہیں ہے، چاہے پھر وہ چوڑیوں کا بجنا ہو یا پیزب کے گھنگرو ہو، ہاں، یا پھر کسی اور قسم کے وہ بیل بوٹے والے بھی زیور آتے اس کے اندر کچھ لگا بج رہا ہے، اس لیے کہ جب کوئی چیز بجیں گی تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟
لوگ متوجہ ہوتے ہیں کون؟ شریعت نے منع کر دیا. تو ایسی چیزیں اپنے جسم پر نہ ڈالے جو بجتی ہو. ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگوں کا تو حالت یہ ہے بچہ پیدا بھی نہیں ہو تو گھنگرو پیر میں ڈال دیتے ہیں. یہ شریعت جو آلات اور موسیقی کے آلات سے اتنی دور اپنے آپ کو رکھتی ہے، اس کے ماننے والے اپنے ہونے والے بچے کو شیطان کے آلات ہی ڈال دے رہے، گھنگرو ڈال رہے ہیں. کیا عجیب بات ہے نا، کیا عجیب بات ہے، ذرا سوچنے کی چیز. جانور کے گلے میں گھنٹی ڈالی جاتی ہے تو مجھے پتا ہے کہ گھنٹی بجتے رہیں گی تو پتا چلے گا بیل گائے کہاں چل رہے میرے. بچے کو ڈالنے سے کیا کچھ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے مجھے بتائیے، سوائے اس کے کہ بچپن سے آپ نے اس کو بجنے اور اس چیزوں کو کر دیا. کھیلنے کے لیے کوئی وہ ایک الگ چیز ہے، جسم پر ڈالنا. پھر بڑا ہونے کے بعد بھی ظاہر سی بات ہے ایسی چیزیں پیزب ہے جو بج رہے ہیں، چوڑیاں ہیں جو ایسی جو کھن کھن بج رہی ہیں، تو یہ تمام چیزیں درست نہیں ہوں گی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اور پبلک میں پہن کر نکلنا تو بہت سخت بات ہے، یاد رکھیے درست نہیں. اس لیے کہ اپنی پرائیویٹ لائف میں اگر کوئی یہ کر لے، پرائیویٹ لائف سے مراد گھر میں اپنے شوہر کے کمرے میں، وہ پرائیویٹ لائف ہوتی ہے. اسی کو بولتے ہیں پرائیویٹ. بولے تو گھر کے اندر کچھ بھی کرو نہیں، پرائیویٹ مطلب اپنے روم میں جہاں میاں بیوی اکیلے ہوتے ہیں. پرائیویٹ لائف میں اگر میاں چاہے کہ بیوی خوشبو لگائے تو لگا لے، چونکہ غسل جنابت لیں گی تو پھر خوشبو دھل جائیں گی، وہ ایک الگ زندگی ہے. لیکن پبلک لائف میں پہن کر نکلنا، گھومنا، یہ تمام چیزوں کی نہ خوشبو لگانے کی نہ بجنے والے آلات کی شرط اجازت دیتا ہے. اس لیے کہ اس سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور بہت سارے شر فتنے اس عورت کے پیچھے لگ سکتے ہیں. شریعت نے اس کو حرام کر دیا عورت کے لیے پہننا. تو ایسی کوئی چیزوں سے عورتیں بالکل اجتناب کریں اور اپنے صرف کلچر اور فیشن سوسائٹی کے نام پر نبی کے اس جملوں پہ غور کیجیے. زانیہ کا الفاظ ادا کیا خوشبو لگانے والی عورت پر، اس سے بری کوئی بات ہو سکتی ہے کیا؟ اگر کوئی عام عورت کو بھی زناکار بول دے تو اتنا برا لگے گا اس کو کہ زانیہ کسی نے کہا. نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ زانیہ، تین بار کہہ رہے ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے کان، بولتے ہیں نا کان پہ جو بھی نہیں رینگتی، اس لیے بولتے ہیں کہ کان ایک حساس چیز ہوتی ہے، سینسیٹیو، اور اس پہ کچھ بھی چلا تو آدمی کو احساس ہوتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم نے شریعت کی بالائے طاق رکھ کر اپنی خواہشات کو سب سے اول، اپنی سوسائٹی کو سب سے بہتر سمجھ لیا اور بس اسی کے مطابق جو ہم عمل کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے. السلام علیکم. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.